آپ یاد کریں کہ ماضی میں آپ سے کوئی گناہ تو نہیں، سر درد نہیں ہوا تھا بیوقوف جاہل، آج پھر اسی تانا دیا گیا تھا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنے چچا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر نعیم کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن اس نے ضبط کیا اور پھر وہ باہر چلا گیا۔ آج غلطی سے ایک گملہ ٹوٹ گیا، بس اتنی سی بات پر سرجلی کٹی سننے کو ملی۔ نعیم بہت سنجیدہ لڑکا تھا، بدقسمتی سے اس کے والدین ایک حادثے میں اسے روتا چھوڑ گئے۔ 13 برس کا نعیم اس صدمے سے حواس کھو بیٹھا۔ نعیم کے چچا نے اسے وقتی طور پر سہارا دیا، مگر کچھ عرصے بعد وہ اور چچی نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرنے لگے۔ ہر روز کی ڈانٹ ڈپٹ سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ آج اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے والدین کا گھر بھی دھوکے سے چچا نے قبضے میں لے لیا تھا۔ بغیر کسی منزل کے وہ مسلسل چلتا رہا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ 20 سال بیت چکے تھے۔ اس دوران ان چچا کا کاروبار پوری طرح سے تباہ اور برباد ہو چکا تھا۔ ان کا اکلوتا لڑکا عدنان ایک ہفتے سے لاپتہ تھا۔ لاڈ اٹھانے کی وجہ سے وہ بگڑ چکا تھا، کہیں جانے سے پہلے کبھی کچھ نہ بتاتا تھا۔ چچا چچی نے ہر جتن کر لیا، لیکن بیٹے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آج چچا اپنی اہلیہ کے بے حد اصرار پر پولیس تھانے پہنچ چکے۔ السلام علیکم انسپکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کہیں کیا مسئلہ ہے؟ انسپکٹر غور سے انہیں دیر تک دیکھتا رہا۔ یہ بات وہ بھی نوٹ کر چکے تھے۔ مجھے ایک رپورٹ لکھوانی ہے۔ اور پھر انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک تمام باتیں بتا دیں۔ پھر آپ فکر مت کریں، ہم اس پر توجہ سے کام کریں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ، اور کہہ کر وہ اٹھ گئے۔ چند روز بعد وہ پھر پولیس تھانے پہنچ چکے تھے۔ آج ان کی بیگم بھی ساتھ تھی۔ ہمیں عدنان کی دوستوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی کسی آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ مار پیٹ کے دوران وہ اسے زخمی کر کے فرار ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر انسپکٹر نے گہری سانس لی، پھر دوبارہ بولے، تفتیش ابھی جاری ہے، آپ یاد کریں کہیں ماضی میں آپ سے کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہوا تھا؟ انسپکٹر کی بات سنتے ہی دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ تھانے سے رخصت ہوئے تو پھر راستے بھر یہی سوچتے تھے کہ کہیں کسی طرح ہمارے ظالمانہ سلوک کی وجہ سے ان کا بھی یتیم بھتیجا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ دونوں سجدے میں گر گئے اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ چند روز بعد انسپکٹر نے انہیں فون کیا۔ فون سننے کے بعد وہ خوشی سے چیخے، ارے بیگم جلدی کرو، ہمارا بیٹا مل گیا ہے، پولیس انسپکٹر نے ہمیں بلایا ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے۔ ان کی بیگم نے اپنی شال اٹھاتے ہوئے شکر ادا کیا۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی دونوں اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس سے لپٹ گئے۔ کچھ دیر بعد انسپکٹر صاحب خود ہی بولے، ہمیں عدنان ایک سنسان علاقے میں بے ہوش کی حالت میں ملا تھا۔ ہم اس کے ایک ساتھی کو بھی گرفتار کر چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس شخص سے عدنان کا جھگڑا ہوا تھا وہ اصل میں منشیات کا اسمگلر تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا صحیح سلامت ہے۔ لگتا ہے آپ نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی ہے۔ ہم اس یتیم بچے نے بھی آپ کو معاف کر دیا۔ کیا؟ وہ بولے کیا؟ وہ دونوں بری طرح چونکہ گھر والوں کی نفرت انگیز رویے کی وجہ سے وہ لڑکا گھر سے بھاگ نکلا تھا۔ وہ بے مقصد چلتا رہا، اس کا آس پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آخر اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ایک گھر کی دہلیز پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش و حواس بحال ہوئے تو اس نے خود کو ایک خوبصورت سے کمرے میں پایا۔ اس کے قریب 2 اجنبی مرد عورت بیٹھے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ ان دونوں نے بڑی محبت سے بچے کو دیکھا اور اس کی دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے اسے بیٹا بنا لیا، اسے اعلیٰ تعلیم دلا کر پولیس انسپکٹر بنا دیا۔ وہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہے چچا جان، بیٹا نعیم۔ چچا کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ چچی شرمندہ ہو کر زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اس سٹوری سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے